سورۃ البروج کے بعد قرآن مجید سورۃ الطارق کا آغاز فرماتا ہے اور 86 سورہ پاک ہے۔ طارق کا مطلب رات کے وقت وہ مسافر جو رات کے وقت آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اس کو طارق ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طارق کا لفظ فی الواقع اس لیے بھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں پہ دستک دیتا ہے اور ہمیں بدلنے کا کہتا ہے کہ بدل جائے، قلب و ذہن دونوں پہ دستک دیتا ہے۔ مگر آیات کا مفہوم دیکھیے، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ طارق سے مراد قرآن کہتا ہے آگے وما ادراک ما الطارق، کیا معلوم ہے تجھے قرآن پڑھنے والے کہ طارق کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے کہ جب میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم کی ذات پاک کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب پیغمبر کریم کی ذات پاک آئے گی تو لہجہ یہ ہوگا وما ادراک ما الطارق، اے پیارے حبیب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ طارق کیا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ تو جانتا ہے، اگر وہ بھی نہیں جانتا تو نازل کرنے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ بالکل سادہ سی بات ہے کہ جب قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پیغمبر کریم سے بھی سوال ہوگا کہ بھئی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اگر قرآن کو جانتے نہیں ہیں تو پھر اتارنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ہم صرف قرآن عطا نہیں فرما رہے، بیان بھی عطا فرما رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ میرے پروردگار نے صرف اسے نہیں اتارا، بیان بھی پیغمبر کریم کو سکھایا ہے۔ اور ثم ان علینا بیانا، کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جب پیغمبر کریم کا سوال آئے گا تو ہم اس کو عام قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہیں گے کیا تو جانتا ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً اس طرف اس لیے اشارہ کیا گیا کہ کچھ لوگ آج بھی، کل بھی اور آنے والے وقت میں بھی ستاروں کو پوجتے ہیں۔ یہ بھی ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ اس کائنات میں اس ستارے کے ذریعے جو چمکتا ہے، جسے رب الشعراء بھی کہا گیا، قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اس ستارے کی عبادت کرتے ہو جو بہت زیادہ چمکتا ہے ستاروں میں، لیکن خدا وہ ہے جو اس ستارے کا بھی رب ہے۔ تو قرآن مجید جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان لوگوں کو یہ بتاتا ہے اور پھر اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے تم راستوں کو معلوم کرتے ہو۔ جب سمندر کا سفر کرتے ہو اس کے ذریعے راہوں کا تعین کرتے ہو، تم نے جتنے آلات بنانے ہیں اس ستارے کے ذریعے ہی بتاتے ہو۔ قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے ہی تم رہنمائی حاصل کرتے ہو راہ کے اندھیروں سے۔ وہ ستارہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، مگر ذہن میں رکھو کہ سمندر کے اندھیروں میں وہ رہنمائی کرتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں میں خدا رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اسے تو مانو، مگر اس حیثیت سے مانو کہ خدا اسے پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان۔ ستارے کے ذکر کے بعد قرآن کہتا ہے بس چاہیے کہ دیکھے انسان کہ کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر سوچ کی طرف لاتا ہے انسان، پھر سوچنے کی طرف لا رہا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایسے پانی سے جو اچھل کے نکلتا ہے اس سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ پانی کی پوری کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ خواہش ذات کے وقت اس طرح ہوتا ہے انہ علی رجعہ لقادر، جو پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جس طرح تو بالکل ایک راز کی طرح تھا، والد کی کمر میں تو ایک راز تھا، جب تک پانی میں تھا تو ایک راز تھا، پھر جب وہ راز کی کیفیت تھی تمہاری، پھر اس کے اندر تمہیں اللہ نے بنایا اور پھر راز کو آشکارا کر دیا، پھر تم مختلف ناموں کے ساتھ اس دنیا میں آ گئے۔ پہلے تم ایک راز تھے،
پھر اس کے بعد حقیقت بن کے آ گئے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن ہر راز کو تمہارے سامنے لے آئے. یوم تبلی السرائر، ہر راز حقیقت بن کے آ جائے گا. فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اور کسی انسان کے پاس کوئی قوت اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو جا بجا سے پھٹ جاتی ہے. پھٹ جانے والی زمین کی ہے، اگر وہ ٹھہر جائے اور بند ہو جائے تو دانا زمین کے اندر ہی مر جائے. اگر دانا زمین کے اندر مر جائے، بیج زمین کے اندر مر جائے، بیج زمین کے اندر مر جائے گا اور انسان زمین کے اوپر مر جائے. اگر زمین کے اندر دانا جیے گا تو انسان اوپر جیے گا، اور اگر زمین کے اندر نہیں جیے گا دانا تو انسان زمین کے اوپر بھی نہیں جی پائے گا. اسی طرح انسان زمین کے اوپر جیے گا ہدایت کی روشنی میں تو زمین کے اندر بھی جیے گا. ہدایت پانے والا انسان جس طرح زمین کے اوپر جیے گا اسی طرح زمین کے اندر جیے گا. کون ہے جو اوپر بھی جینا چاہے اور کون ہے جو نیچے بھی جینا چاہے؟ بس وہ راہ ہدایت کو اپنا ہے. انہ لقول فصل، ذہن میں رکھو کہ قرآن بالکل فیصلہ کن بات کرتا ہے، کچی باتیں نہیں کرتا قرآن. وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی بات بھی نہیں. انہم یکیدون کیدا، بڑا مکر کرتے ہیں وہ، کر لیں. چالاکیوں سے خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. آپ خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے دل کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے دماغ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی صحبت کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو دھوکہ دے سکتے ہیں. انہم یکیدون کیدا، بڑے مکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مکر کی سزا انہیں دوں گا اور دیتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے. کہتے ہیں نبی بے اختیار ہے. کیسے نبی بے اختیار ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑی سی مہلت دیجیے. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پھر فرمایا ذرا سی تھوڑی سی مہلت دیجیے. تھوڑی سی آپ مہلت دیجیے. مہلت اس لیے دیجیے کہ آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں. آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، باقی ہم پھر ان سے حساب کریں.